أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی خباثت کو بیان فرمایا، ان کے ظلم کو بیان فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ اب اس ظلم سے بڑھ کر ایک اور ظلم اہل کتاب کا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو ویران کرنا یہ تو چھوٹا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر یہ اہل کتاب اور مشرکین خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں اور مخلوق کو خدا کے لیے اولاد تسلیم کرتے ہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گمراہوں فرقوں کی رد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا نقلاً اور عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، ولا مثل لہو، اللہ رب العزت مثل سے پاک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ بیٹا اپنے باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنسیت سے پاک ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ولا مشابہ لہو، اور اللہ تعالیٰ مشابہت سے پاک ہے۔ باپ زندگی کے بعض حصے میں اپنے اولاد کے محتاج ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر باپ ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے وہ بیوی کا محتاج ہے کہ شادی کرے، اور اس کے بعد پھر اولاد کے محتاج ہے۔ بیوی نہیں ہوگی تو اولاد نہیں ہو سکتی، شادی ہونے کے بعد پھر اولاد کے محتاج ہے۔ اور اللہ رب العزت احتیاج سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، جس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقلاً ہونا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ بد کی تردید فرمائی، تو فرمائے وقالوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے اولاد، یعنی یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کو دیکھ کر یہ ان پڑھ جاہل گوار مکہ کے کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں پر رد فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین یہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے۔ مالک اور مملوک، خالق اور مخلوق یہ ایک جنس کے نہیں ہو سکتے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کو ان مملوک کو بیٹے بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملکیت اور ابنیت یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مملوک بھی ہو اور وہ پھر بیٹا بھی بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، مومنین ہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہے برضا اپنی خوشی سے، اور بعض مخلوق ایسے ہے جو جبرن اور قہرن اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، جیسے شیاطین وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ابلیس، کوئی شیطان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اپنے آنکھ کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جبرن اور قہرن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعدار ہے، لیکن تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دیا ہے کہ یہ نافرمانی کرے۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمان اور زمین کا موجد یہ اللہ ہے۔ بدیع، آسمان اور زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے اور زمین کو بنایا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس اسے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا آسمان وجود میں آیا، اللہ نے زمین کا ارادہ کیا فوراً زمین وجود کے اندر آ گئی۔ تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وجود کے اندر آئے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ آسمان زمین بحر و بر شمس و قمر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو، اس کی مملوک ہو، تو اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقال الذین، اب پہلا شبہ جو تھا وہ توحید پر تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی توحید میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے، اس کی تردید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب دوسرا شبہ رسالت پر ہے۔ یہ یہود کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود کیوں نہیں بتلاتا کہ یہ محمد ہمارا نبی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے کہ یہ محمد میرا نبی ہے، تم اس کی رسالت اور نبوت تسلیم کر لو، تب ہم مان لیں گے۔ اگر اللہ ہم سے براہ راست بلا واسطہ بات نہیں کرتا تو ہمارے اوپر کوئی ایسی نشانی نازل فرما دے کہ ہم مجبور ہو کر ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، یہ تمہاری شکل ایسی ہے کہ تم اس قابل ہو کہ اللہ تم سے بات کرے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر اعظم کا بنایا ہوا قانون نہیں مانتا، میں اس کو وزیر نہیں مانتا کیونکہ وزیر اعظم نے خود مجھے نہیں بتایا کہ یہ میرا وزیر ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کرنل جنرل کو نہیں مانتے، کراچی کے وزیر کو نہیں مانتے۔ آپ کیوں نہیں مانتے ہو جی؟ وزیر اعظم نے مجھے خود تو نہیں بتایا کہ یہ وزیر ہے، مجھے بتا دیتا تو میں مان لیتا۔ جب دنیا کے اندر ایسے قانون نہیں ہے تو اللہ کے ہاں بھی ایسا قانون نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک کو تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتلا دیے، ایک رحمان کا راستہ ہے جو سیدھا جنت جاتا ہے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے جو سیدھا جہنم جاتا ہے۔ اب اللہ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہر بندے کے پاس آئے گا کہ تمہاری بڑی ضرورت ہے، ہماری جمعیت، ہماری پارٹی بڑھ جائے، آپ محمد کی بات مان لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حق اور باطل کو اتار دیا، سمجھانے والا معلم استاذ محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا، اب تمہاری مرضی، جو مانے مانے اور جو نہ مانے نہ مانے، اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمائے وقال الذین، اور کہتے ہیں یہ لوگ لا یعلمون، جو جانتے نہیں۔ یہود تو جانتے تھے کتاب کو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا، کیونکہ ایسی بات جاہل ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کرے۔ لولا یکلمنا اللہ، کیوں ہم سے بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس نشانی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ بیوقوف قسم کے لوگ یا احمق لوگ ہیں، اس جیسی باتیں پہلے امتوں کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ نہ ماننے کی وجہ سے، وہی حشر ان نہ ماننے والوں کا ہوگا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، قد بین الآیات لقوم یوقنون،
ہم نے واضح نشانیاں اتار دی ہے، سمجھانے والا بھیج دیا ہے، اب جو مانے تو اسی کا فائدہ ہے، جو نہ مانے تو اسی کا نقصان ہے۔ قد بین الآیات، تحقیق ہم نے واضح کی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے پیارے رسول آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، سچا دین آپ کو دے دیا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے ہوں۔ جو ماننے والے ہیں قرآن کو، نبی علیہ السلام کے رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے لیے بشیر ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد جنت کے اندر تمہیں بھیج دیا جائے گا، تمہارے خواہشوں کو پورا کیا جائے گا۔ وَنَذِيرًا، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا ہے۔ نہیں مانو گے، منشاہی پر چلو گے، خواہشات پر چلو گے، یہود اور نصارہ کے طور طریقے اپناؤ گے تو نبی ڈرانے والا ہے۔ نذیرہ اس ڈرانے والے کو عربی میں نہیں کہتا جو کنپٹی پر پستول رکھ کے اور کہے جو کچھ ہے نکال دو، اس کو عربی میں نذیر نہیں کہتا۔ نذیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر جو شفقت اور محبت کی وجہ سے دوسرے کو ڈرائے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آگے نہ جاؤ، اس راستے میں ڈاکو بیٹے ہیں، آگے جاؤ گے تو وہ مال چھین لیں گے، ہو سکتے کہ تجھے قتل کر دے، بیٹے آگے نہ جاؤ، آگے گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر گر جاؤ گے۔ تو یہ آدمی جو بچے کو ڈرا رہا ہے، یہ شفقت اور محبت کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، اسی کو عربی کے اندر نذیر کہا جاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ نہیں پوچھے جاؤ گے جہنمیوں کے بارے میں۔ پیارے نبی، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ امت کے لیے پریشان رہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یہ ناکامی کی طرف جا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے آیتوں کو اتارتے۔ پیارے نبی، جو پیغام میں نے آپ کو دیا تھا وہ پیغام آپ نے ان تک پہنچا دیا، آپ بری الذمہ ہیں، ابھی آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی جہنم کے اندر جائے تو چلا جائے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ نے حق بات بیان کر لی، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اب ان کا اختیار اور مرضی ہے، چاہے سیدھے راستے کو اختیار کریں چاہے غلط راستے کو اختیار کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو ہماری گریبان پکڑی جائے گی کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے، فرعون جہنم میں جا رہے، نمرود جہنم میں جا رہے، اب میرا گریبان اللہ پکڑے کیوں جہنم میں جا رہے، یہ غلط سلط بات ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ہاں، دعوت کا حق بندہ ادا کرے، نبی نے حق ادا کر لیا، نبی کا امتی ہے، دوسرے کو سمجھا دیا، دعوت دے دیا، اب منوانا ہمارا کام نہیں، منوانا نبیوں کا کام نہیں، پہنچانا نبیوں کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نہیں پوچھے جاؤ گے جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ ان کا جتنا بھی خیال رکھو، جتنا بھی ان کو سمجھاؤ، ان کو دعوت دو، لیکن یہود نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر آپ دین حق اسلام کو چھوڑ دو اور ان کا منسوخ شدہ دین اور ان کے خواہش کے موافق جو انہوں نے عقائد ایجاد کیے ان کو مان لو، آپ یہودی اور نصارہ بن جاؤ، پھر یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ تو جب تک آپ ان کے مذہب کو نہیں اپناؤ گے یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے حکمران جو یہود اور نصارہ اور مغرب پرستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ تمہارا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر مسلمان یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، مرتد ہو جائے، پھر وہ اپنا مخلص دوست بنا لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ سے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں۔ اور نبی علیہ السلام
یہودیت کا متبع ہو جائے یا نصرانیت کا، یہ ناممکن اور محال ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے۔ لیکن یہ مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بہت ظاہراً اچھے اچھے کام کرے، یہ تب بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ جتنے اچھے کام کر رہے، تمہارے لیے اسکول بنا رہے، تمہارے لیے اسپتالیں بنا رہے، یتیم اور غریبوں کے ساتھ کچھ اچھائی کر رہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ تم یہودی بن جاؤ۔ یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، ان پر کبھی اعتماد بھروسہ اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ تو فرمائے وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک آپ سے الیہود یہودی وَلَن نصارى اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کا۔ قل، پیارے نبی آپ کھل کر اعلان کر لیں، میں آپ کے منسوخ شدہ اور غلط باطل مذہب کو نہیں اپنا سکتا، میں تو سچے دین پر ہوں اور یہ بات بتا رہا ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً سیدھی راہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے۔ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ نے بتلائی ہے، اور میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، تم بھی اسی کی پیروی کرو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کے غلط خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم قطعی، علم یقینی، وحی والا علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے۔ پیارے نبی، قرآن آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کی پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ نبی کو یہ قانون سنایا جا رہا ہے، اگر آپ نے یہودیت کی اتباع کر لی تو آپ بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ نبی کا یہودیت کی اتباع یہ ناممکن اور محال ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، مخاطب نبی ہے، لیکن سمجھانا مجھے اور آپ کو، تمام امت کو سمجھانا مقصود ہے۔ اگر نبی بھی اتباع کرے گا، اس کی بھی پکڑ ہے، تو تم تو امتی، اگر تم کرو گے تو بطریق اولا تمہیں عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے سمجھا رہے کہ کامیابی دین اسلام کے اندر ہے، کامیابی قرآن کے ماننے میں، قرآن پاک کے احکامات پر چلنے میں ہے، دنیا اور آخرت کی سکون، اطمینان، راحت اور عزت دین کو اپنانے میں ہے۔ اور جو بے دینی اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اتخذ اللہ، بنا لیا ہے اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، اللہ جل جلالہ اولاد سے منزہ پاک ہے، بل لہ، بلکہ اسی اللہ کی ملکیت ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرشتے وغیرہ، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، بغیر نمونہ کے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس یقیناً اسے کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا، یا لے آئے ہمارے پاس، آیۃ، نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق واضح بیان کی ہم نے نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، سچا دین دے کر،
بشیرن ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور نہ ماننے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا۔ ولا تسألوا اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں۔ ولن ترضى اور ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے الیہود یہودی، ولن نصارى اور نہ نصارى، حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ پیروی کرے ان کے دین کی۔ قل پیارے نبی کہہ دیجئے ان ھدی اللہ یقیناً اللہ کی بتائی ہوئی راہ، هو الہدی وہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر بالفرض والمحال پیارے نبی آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کے غلط خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جاءک من العلم کہ آ چکا ہے آپ کے پاس وحی والا علم، ما لک نہیں ہوگا آپ کے لئے من اللہ ای من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔